پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے اصولی طور پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں. ان ذرائع میں ایک بہترین ذریعہ ہے جو حج بھی ہے. حج ارکان اسلام میں سے ہے، 5واں رکن ہے، اور قرآن حکیم نے فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، سبحان اللہ، جو اس راہ کی استطاعت رکھتا ہے. ایک دور وہ تھا کہ جب گھوڑوں پر، اونٹوں پر اور پیدل سفر کیا جاتا تھا. آج دور ہے ہوائی جہاز پر سفر کرنے کا، تو اب ہوائی جہاز کا کرائے کا پیسہ، پھر آپ جب وہاں جا رہے ہیں تو وہاں کے ہوٹل کا کرائے کا پیسہ، کھانے کا پیسہ، پھر اس کے علاوہ جو پیچھے گھر والے رہ رہے ہیں ان کے نان نفقہ، تو 30 دن 40 دن آپ وہاں رہیں گے تو یہ یہاں پر کیسے رہیں گے. تو یہ تمام پیسوں کا ارینجمنٹ ہونا اور اس کا اہتمام ہونا، تب یہ حج ہوتا. اللہ اکبر. بعض غریب لوگ ہمارے معاشرے میں بڑی تگ و دود کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پہ اس قسم کی خبریں آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ جناب وہ بہت تگ و دود کر کے، محنت کر کے. شریعت نے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس کے لیے تگ و دود کریں. قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا، نہ کسی عالم نے کہا ہے کہ آپ اس کے لیے تگ و دود کریں، جد و جہد کریں. باقی اس تگ و دود اور جد و جہد کو بعض لوگ عشق کا نام دے دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب سرکار کا بلاوا آیا ہے، اللہ ہمیں بلا رہا ہے. تو ابرار بھائی، میں ایسے لوگوں سے اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھنا کہ تمہاری اتنی حیثیت اوقات ہے کہ تمہیں سرکار ہی بلا رہے ہیں. یہ بھی ایک طریقے سے حضور پر جھوٹ باندھنا ہے. اللہ اکبر. کہ آپ یہ کس پیسے سے آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کس پیسے سے آپ حج کرنے جا رہے ہیں. سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ بندہ وہاں پورا مہینہ رمضان گزار رہا ہے، اور یہاں پر لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو پوری فیملی کے ساتھ مدینے میں رہ رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے، اور میرے ابھی 6 کروڑ روپے دینا باقی، میرے 6 لاکھ روپے چھوڑ گئے. اللہ اکبر. تو حج اور عمرے کے جتنے بھی فضائل علماء کرام بیان کرتے ہیں اور علماء ذیشان بیان کرتے ہیں، وہ تمام فضائل اس وقت ہیں جب رزق حلال کے ساتھ اور تمام حقوق العباد کی بجا آوری کے ساتھ ہو. بے شک. ایسا نہیں ہے کہ حقوق العباد کو آپ پائمال کر دیں. اور قرآن کریم نے، میں نص سے قرآن کی بات کروں کہ مین جو آیت میں نے آپ کے سامنے سے من استطاع الیہ سبیلا پر بات ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ پر حج فرض نہیں ہے. آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو. حدیث سے پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس حج کی استطاعت ہو، ٹھیک ہے نا، اور وہ حج نہ کرے تو پھر وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. استطاعت شرط ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگائی ہے جس کے پاس استطاعت ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے، قربانی کے حوالے سے بھی یہ مسئلہ ہے. حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اور قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ آئے. ٹھیک ہے نا. اور ایک جگہ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو حج، یہ تمہیدی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ حج کے لیے یہ عوام کا ذہن بنانا بڑا ضروری ہے کہ بھائی اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو ازروع شرع حج آپ پر فرض نہیں ہے. ساری زندگی آپ کے پاس استطاعت نہ ہو، ساری زندگی آپ پر حج فرض نہیں ہوگا. مرنے کے بعد آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. لیکن نماز اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی. حج مہنگا ہو گیا، زکریا بھائی، دنیا رو رہی ہے، پاکستانی تو زیادہ رو رہے ہیں. تو 15 لاکھ کا حج ہو گیا. میں نے کہا نمازیں ابھی بھی مفت ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، پڑھ لو. اللہ اکبر. اللہ ابھی بھی نمازیں مفت ہیں، مہنگی نہیں ہوئی ہیں. سبحان اللہ.